اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفس معبود کیسے؟ دیکھیں، نفس پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معبود اصل میں ہے کیا، معبود کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھ لیں۔ نفس، دیکھیں، معبود کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، بس۔ باقی تو اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ دینے والا ہے اور تقسیم کرنے والا ہے، یہ ہے وہ صفات ہیں، لیکن نفس معبود کا جو معنی ہے وہ آپ دیکھیں، معبود وہ جس کی آپ بات مانیں، بس۔ اس کو ذرا غور سے غور کریں۔ ہر صفت کی الگ معنی ہے اور وہ معنی دوسرے پہ فٹ نہیں ہوتا۔ اب دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو یہاں معبود کا جو ہے ہم معنی اس میں نہیں نکالیں گے کہ اس میں یہ معبود دینے والا بھی ہے، اس کے الگ معنی۔ النافع الدوار، نفع پہنچانے والی ذات، وہ النافع ہے، وہ الگ صفت ہے، یہ الگ صفت ہے، اور صفات تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہیں، لیکن معبود کا جو ہے، دیکھیں ہم سارا مضمون یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی بات کر رہے ہیں، ہم بحث نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، سوال جائز ہے، ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں معبود کا مطلب کیا ہے بنیادی طور پہ۔ دیکھیں، معبود اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہتا ہے، اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کا، حدیث کا، یا جو یہ سارا نچوڑ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، سارا نچوڑ کہ آپ کلمہ اللہ کی بندگی کا اقرار کر لیں، اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ اپنی چھوڑ دیں، اللہ کی ماننے، نفس کی اطاعت چھوڑ کے اللہ کی بات ماننے، یہ معبود کا وہ ہے۔ اور سارا دین، سارا اسلام اس ایک کلمے میں ہے۔ نفس کی صفائی بھی ایسے ہوگی، قلب کی صفائی، قلب کی صفائی کا یعنی یہ بڑا پیاری چیز ہے کلمہ طیبہ، اور یہ بہت زیادہ بھاری جملہ ہے، بہت حکمت والا ہے، بہت بھاری۔ اور دوسرا، ہماری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اب یہ دیکھیں بات مختلف آ رہی ہے میرے ذہن میں، لیکن ایک خزانہ ہے نا، تو بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کہا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، علم ترى کیف، کیسے مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی؟ گویا کہ ایک درخت ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، ہر دم اپنا پھل دیتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کوئی ایسا درخت ہے دنیا میں جو سال کے 12 مہینے پھل سے لدا رہتا ہے؟ بتائیے، کوئی ایسا پھل؟ موسم ہی ہوتے ہیں سارے، آم کا اپنا موسم ہے، مالٹے کا اپنا ہے کوئی آ رہا ہے جائے، ہر وقت پھلوں سے لدا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کر رہا ہے، ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ تو تؤتی کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔
اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تاکہ سوچیں. تو کلمہ طیبہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک ثقالہ ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لا الہ الا اللہ. ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، اور قلب کی صفائی کے لیے لا الہ الا اللہ. قلب کا دیکھیں تزکیہ ہونا چاہیے نا، قلب کی صفائی ہونا چاہیے، قلب کو قلب سلیم بنانا چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ. تو یہ کلمہ جو ہے یہ ابتداءً سے آپ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک یہ ایک کلمہ ہے بس انسان کی کامیابی کے لیے. تمام پیغمبر ایک کلمہ لائے ہیں، لا الہ الا اللہ. باقی تو عیسیٰ کلیم اللہ یا موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جو بھی ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ آپ اس کا اقرار کر لیں. اور یہ وہ بات ہے جسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم سوچیں، یہ وہ بات ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کا ہم اقرار عملی طور پہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی شخص اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی رسول کی اتباع کے لیے تیار نہیں. کہتا ہے یہ تو میرا تو طریقہ اپنا ہے. آج ہر شخص اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا اپنا طریقہ ہے، بس میرا خدا میرا نفس ہے، میں اپنی مرضی جیوں گا. آپ دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے ادھر ادھر ساتھیوں کو، ہر ایک کا ایک سٹائل ہے، اور کوئی اپنا سٹائل چینج کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہی ناکامی کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی منوانے کے لیے اللہ سے آپ اپنی منواتے رہتے. آپ کی اپنے خواہشات ہیں جو آپ یا پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن توقع کرتے ہیں میرا ایک بنگلہ ہو اچھا سا، اچھے ہوں، بچے اچھے پڑھ جائیں، بس یہ آپ کی خواہشات ہیں. اور تو کوئی آپ کی پھر بہت سے پیسے ہوں، بینک میں کچھ جمع ہو تاکہ بوقت ضرورت میں کسی کو قرضہ دے سکوں، خود بھی فائدہ اٹھا سکوں، حج پہ جاؤں، عمرے پہ جاؤں. یہی بس ہماری مرضی ہے. وہ حج و عمرے پہ جانا تو کوئی ایسی وہ بری بات نہیں ہے، لیکن خواہش ہے کہ بھئی پیسہ ہو، بہت سا جمع واری ہو، ایک گھر ہو، میرے بچے اچھے پڑھ لکھ جائیں. آپ اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کچھ اور ہے. اللہ کہتا ہے تم میرے سامنے سر جھکا دو اور میرے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دین کو قائم کرو. وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، دین کو قائم کرو، خود بھی اور پھر دنیا پر بھی کوشش کرو. اللہ کے رسول کی جو ڈیوٹی تھی اس کی امت نے وہ ڈیوٹی تو چھوڑ دی. رسول کی ڈیوٹی کون کرے گا؟ ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام نہیں. آج کا بچہ یہ کہتا ہے میں تو ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، بس ایک اچھا سا کلینک ہو اور ڈھیر سارے پیسے ہوں اور بہت ساری فیسیں لیتا رہو. بچوں کے یہی خواب ہوتے ہیں نا، ڈالر. تو دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے ہماری مرضی میں. اللہ کی مرضی کیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے جینا سیکھ لو اور کہہ دو کہ میری زندگی، میری موت، میرے تمام عبادات، کام اللہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میری امداد کرو. اگر تم میری امداد کرو گے تو میں تمہاری امداد کروں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری امداد کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مدد، ان تنصر اللہ. پھر رسول کہتا ہے کہ میرے حواری بن جاؤ، میرے کام میں میرے مددگار بن جاؤ. تو ہم وہ مددگار کون ہیں جو رسول کے سامنے سینہ ٹھوکے کہ ہاں میں مددگار. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ
قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 ان کے ساتھی تھے، ایک وہ پھر ہٹ گیا، منافق ہو گیا، تو ان سے کہا کہ کون، بس وہی ساتھی تھے، تو ان سے کہا کہ کون میرا، من انصاری الی اللہ، میری مدد کون کرے گا اللہ کی راہ میں. تو حواریین نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ میں ویسے اللہ کے، ہمارے رسول کی بھی یہ پکار ہے کہ میرا مددگار کون ہے. اب ہمیں تو اپنی اپنی پڑی ہے، وہ ہم نے ایک دنیا اپنی آباد کر لی ہے، اور وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد. ہم یہ کہتے ہیں ہماری ایک دنیا ہے، یہ میں، یہ میرے بچے، اور یہ میرا گھر، اور یہ میرا کاروبار، اور بس اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے؟ یہ میرا بینک بیلنس، اور اس کو میں نے بڑھانا ہے بینک بیلنس کو، کیونکہ پیسہ بڑا مدد کرتا ہے نا، اس کو ہم نے بڑھانا ہے، ڈالر کمانے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بس اسی میں پھر بچہ مر جاتا ہے، بچہ بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، ختم ہو گئی بات. تو بہرحال یہ اس پہ سوچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم